بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں نواز سید حیدر جعفری صاحب. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. ناظرین میرے یوٹیوب چینل کے اوپر 3 دن پہلے ایک ویڈیو سید حیدر جعفری صاحب کی موجود ہے جس میں شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ پر نظر رکھنا، معاملات خراب ہونے والے ہیں. 3 دن پہلے کی ویڈیو ہے اور آپ دیکھیں کہ ٹھیک 2 دن بعد ایرانی صدر والا حادثہ ہوتا ہے. یہ قتل ہے، حادثہ ہے، یہ کیا ہونے والا ہے؟ ایرانی صدر کی موت خطے میں کیا تباہی لا سکتی ہے؟ یہ میں پوچھوں گا علم و اعداد کے ماہر انرجی ہیلر سید حیدر جعفری صاحب سے. شاہ جی کیا مطلب 3 دن پہلے آپ نے کہا یہ کون سا مطلب شاہ جی آپ کیا کرتے کیا ہیں؟ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا 3 دن پہلے آپ نے کہا تھا بھائی مشرق جان وسطیٰ پر نظر رکھنا. میں نے کچھ نہیں کیا، نہ میرا اس میں کریڈٹ ہے، 0% کریڈٹ ہے. کریڈٹ تو کائنات کے مالک کا ہے. میں کون ہوتا ہوں؟ انرجی پیٹرنز جو کہتے ہیں سر وہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. میرا تو اس میں نہ کریڈٹ ہے نہ میری وجہ سے ہے. میں تو جتنا جانتا ہوں اتنا ہی جانتا ہوں. جیسے فرشتوں نے اللہ کو کہا تھا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا. تو جتنا اس مالک نے ہمیں دی ہے سر اس کی اوقات اس اپنی اوقات سے تو زیادہ ہی دیا ہے مطلب. اور رہ گئی بات کہ مطلب میرے کہنے سے تو نہیں ہوتا. ہاں اب جو اعداد ہیں جو انرجیز ہیں وہ اسی طرف جا رہی ہیں، وہ بڑی جنگ کے فلیئر اپ کی طرف جا رہی ہیں. ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں، لیکن وہ جنگ اب ٹریگرڈ ہو چکی ہے. وہ سلو، جیسے میں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم ساری لڑائی شروع ہو جائے گی. اب جنگ بٹنوں سے کھیلی جا رہی ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ سید ابراہیم رئیسی جو ہے نا یہ حادثہ نہیں ہے. یہ میرے انرجی پیٹرنز، میں کوئی انویسٹیگیٹر تو نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ حادثہ نہیں ہے. اس کائنڈ آف سائنٹیفک ڈیوائسز یا کچھ ایسا کچھ ہے، جیسے جس طرح ہماری کچھ چیزوں کو ہیک کر لیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کے سسٹم کو جیم کر دیا گیا ہو یا کچھ کر دیا گیا ہو، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے. اتنا سموتھ نہیں ہے. اور دوسرا، اب اس جنگ میں شدت آئے گی، لیکن آئے گی کچھ تھوڑے سے مہینے، 1-1.5 مہینے تک، یا اس میں 1 مہینے کا ٹائم ہے. کیونکہ اصل میں جو فلیئر اپ ہونی ہے نا جنگ، وہ ہونی ہے سیکنڈ ہاف آف 2024 میں. اینڈ وی آر رائٹ ناؤ ان مئی 5th month. تو 6واں مہینہ جو ہے نا اس کا خاص طور پہ سیکنڈ ہاف، یعنی 6 مہینے کا سیکنڈ ہاف کا مطلب ہے کہ پہلے 2 ہفتے کے بعد چیزیں بہت تیزی سے بدلنے جا رہی ہیں، بہت زیادہ تیزی سے بدلنے جا رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ شاید اب بہت ساری چیزیں سنبھالنی بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رہیں گی، جس میں بڑی بڑی اسٹیبلشمنٹس ہیں، جس میں بڑے بڑے دنیا کے لیڈرز ہیں، جس میں بڑے بڑے دنیا کے جو ہے نا فورن افیئرز ہیں. تو یہ چیزیں تو اس طرف جا رہی ہیں. آگے اللہ مہربانی کرنے والا ہے. آگے اللہ خود کائنات کا واحد کارساز ہے. وہ جس سے جو چاہے جب چاہے کروا لے. دنیا میں وہ جس 7 سال کی جنگ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، بار بار 2 سال سے کرتا آ رہا ہوں کہ ایک 7 سال کی جنگ شروع ہونے والی ہے، اور میری اوقات حیثیت کوئی نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں بات کروں. خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس کا ذکر ہے. خود اہل اللہ کی اولیاء کرام کے اقوال میں اس کا ذکر ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی نئی بلڈنگ بننی ہوتی ہے تو پرانی بلڈنگ کو تو جو ہے نا وہ اکھاڑا جاتا ہے، یا اس کی جگہ کو، اس کی ڈائمنشنز تو چینج کی جاتی ہے نا. تو اسی طرح جس طرح ایک مجدد کا کانسیپٹ ہے ریلیجن کو جو ہے اس کی تجدید کرنے میں، اسی طرح آپ کی سوسائٹی کی بھی تجدید نو ہوتی ہے. اور وہ جسے ہم جو ہے کبھی ایولیوشن کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی وہ ریولیوشن کے ذریعے ہوتی ہے. تو اس وقت سوسائٹی اپنے اس ایج کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ وہ ایج جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہونے جا رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں اتنی آسانی سے جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہیں. جنگ مشرق وسطیٰ میں تو چلے ہوگی تو ہوگی، لیکن میں نے بار بار عرض کی تھی کہ مجھے یہ اسرائیل اور فلسطین والا تنازعہ جو ہے یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے اثرات آنے والے وقت میں
بہت بھیانک نکل سکتے ہیں۔ مسلمان امت کے اندر میں نے پہلے ایک عرض کی تھی، میں کریڈٹ لینے کے لیے کبھی بات نہیں کرتا جی، میرے اللہ کو ساری جو ہے اسی کی مہربانی ہے اور ساری تعریفیں اسی کی ہیں، میں کون ہوتا ہوں۔ لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے جن 2 ملکوں کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جو مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، اب ان کے کھل کے سامنے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو آپ کو ایسی جگہ سے مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھتی ہوئی نظر آئے گی جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ So, God has his own plans. اللہ اپنے پلان خود کرتا ہے، خیر الماکرین ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کی جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کے نظام کو اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے، پوری دنیا کی دولت ان کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹس ان کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کائنات کی ایک واحد اسٹیبلشمنٹ ایسی ہے جس نے اپنی طاقتوں کو بھی رکھا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل ہورائزن پہ بظاہر آپ کو نیگیٹو طاقتیں بڑی مضبوط نظر آتی ہیں، لیکن وہ جو پازیٹیو طاقتیں ہیں جنہوں نے ایک دن جا کے، ابھی نہیں لیکن ایک دن جا کے مولا امام مہدی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کمان کے جو ہے وہ ساتھ جا کے جمع ہونا ہے، انہوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں۔ They are all well equipped, they are well aware, they are well prepared and they are standing. صرف ایک سگنل کی اشارے کا انتظار ہے۔ اللہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کام جو ہے نا وہ ویسے تو کسی سے بھی لے لے، لیکن اب جو انٹرنیشنل ہورائزن پہ مجھے چینج نظر آ رہی ہے تو پازیٹیوٹی، اسپرچل پاورز دنیا کو ٹیک اپ کرنے جا رہی ہیں۔ میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ میری کیلکولیشن یہ کہہ رہی ہے کہ 2027 کے ختم ہوتے ہوتے مسلمان دنیا میں ایک بہت بڑی اور اسٹرانگ اکائی کے طور پہ موجود ہوں گے۔ ایٹ دی اینڈ آف 2027 مسلمان ایک بڑے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو چکے ہوں گے اور وہ بہت اسٹرانگ پلیٹ فارم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں صرف اسلام کا نام لیا جا رہا ہے، اسلام بڑا ڈیپلی انفیوز ہو چکا ہے، اور اب اس دین سے، اس کے ماننے والوں سے، اصل ماننے والوں سے جان چھڑانا مشکل ہے، کیونکہ اس وقت ہماری اپنی صفوں میں بھی ملٹی فیسیٹڈ لوگ ہیں، میرے سمیت۔ میں کوئی بہت لائق آدمی، نیک آدمی نہیں ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، ساری دنیا گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے جو ہے وہ ہدایت کا راستہ دے دے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہدایت یافتگان ہے نا، ان کا لشکر اب تیار ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ شاہ جی ایک بات بتائیے گا، آپ نے 2 سوالوں کے جواب دیجیے گا۔ آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ گوادر پر نظر رکھنا، گوادر پر نظر رکھنا۔ شاہ جی گوادر کے بالکل سامنے چابہار کے اوپر انڈیا اپنی بھرپور انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ایک تو وہ ٹکر دے رہے ہیں، اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں فنڈ بڑی پینی ہے، انہوں فنڈ پائے گی تو پھر ایک ہوں گے، سارا معاملہ 2027 تو پہلے ہو جائے گا۔ بے شک 2027 سے پہلے یہ سارا کچھ ہو چکا ہوگا سر، اور آپ صرف چاہ بہار کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ ذرا یہ مسقط اور عمان کے اوپر بھی نظر ایک دفعہ ڈال لیجیے گا، وہ بھی گوادر کے سامنے پڑتی ہے۔ جیو اسٹریٹجک چیزیں، میں پالیسی میکر تو نہیں ہوں نا جی، میں تو عام سا آدمی ہوں، مجھے اپنی ڈومین میں رہ کے بات کرنی ہے، لیکن میں کچھ چیزوں کو شوق سے پڑھتا ہوں، تو کچھ چیزوں کا، جیو اسٹریٹجک چیزوں کا مجھے پڑھنے کا شوق ہے، تو مجھے وہ پڑھ کے بھی جو ہے نا کوئی اچھی خبریں نظر نہیں آ رہی، اور مجھے انرجی پڑھ کے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ جب یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سامنے ہوگی نا سر، تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری پراکسیز ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور ہم نے خود ان کو موقع دیا ہوا۔ میں بحیثیت پاکستانی بات کر رہا ہوں، صرف بحیثیت مسلمان تو بہت سارے ملکوں میں ہیں، لیکن اس وقت میں صرف پاکستان کی حیثیت سے بات کروں۔ پاکستان کے اندر ملٹی فیسٹڈ لوگوں نے صرف اپنے ذاتی فائدے کی غرض سے ملت کا شرازہ بکھیر دیا ہوا ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے اس جو ہے وہ ملک کے ارد گرد، ہمارے اس خطے کے ارد گرد جو ہے وہ سیٹنک طاقتیں اور دوسری طاقتیں اپنے پنجے گاڑ چکی ہیں، جن کے ابھی آپ کو آئیڈیاز نہیں ہیں، جن کے اڈے آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ تو ایک وقت آئے گا جب یہ اللہ اس نقاب کو اتارے گا، اور پھر آپ کو خود نظر آئے گا کہ آپ کے ارد گرد کتنے لوگوں نے صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ملت کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا کچھ کر دیا ہوا ہے۔
God will never leave Muslims alone. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ مسلمانوں کو تنہا کر دے، لیکن اس وقت مسلمانوں کے ایمان کا امتحان بھی ہے، اس وقت یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ کی بنائے ہوئے سسٹم کے ساتھ جاتے ہیں۔ It is all depends on the personal deeds. آپ کے اپنے ذاتی کارناموں پہ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انرجیز بھی سیدھی سی بات ہے، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ کوئی بھی اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، یا اللہ جو کہتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی کوشش کرے۔ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کی تو ہم بھی تاریخ کے جو ہے وہ اوراق میں اسی طرح گم ہو جائیں گے کہ ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، یہ ایسے ہی ہے جی، یہ ہوگا۔ شاہ جی ایک بڑی بات کی جا رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ انرجی ریڈر بھی ہیں، آپ انرجی کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے بھی ہیں۔ امریکہ، ٹرمپ، آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے جو مستقبل ہے وہ روشن ہے، اور ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا امریکہ کا ڈاؤن فال شروع ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک امریکی صدر کا قتل ہوگا تو اس کے بعد جناب امریکہ دھڑام، یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو منظرنامہ بنتا ہوا؟ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، ایک چیز تو میں انرجی کو جس طرح پڑھتا ہوں، لیکن انرجی کو میں آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھتا، کوئی تھوڑا سا میرا اپنا بھی جو ہے وہ تھوڑا سا میں عادت ہے میری اچھی یا بری، لیکن آئی اپلائی مائی مائنڈ ایز ویل، میں اس میں اپنا مائنڈ اپلائی کرتا ہوں انرجی کو پڑھتے ہوئے۔ تو اگر تو میں یہ سمجھوں کہ جی ٹرمپ آ جائے گا تو بدل جائے گا، سر ٹرمپ امریکن ہے، وہ انڈین نہیں ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ سعودی نہیں ہے، وہ اپنے امریکہ کے ہی حق میں جائے گا۔ ایک حد تک وہ چیزیں بدل سکتا ہے، اوکے۔ رہ گئی بات کہ امریکن فیڈریشن کے ٹوٹنے کی، تو ہاں ایک چیز کا مجھے چانس بالکل نظر آ رہے ہیں، اس کا میں نے پہلے بھی ایک عرض کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی صدر جو ہے جس میں جو بائیڈن زیادہ چانس ہے ہونے کے، آگے اللہ کی مرضی ہے کہ اس کی جگہ ہو سکتا ہے یا اتر جائے یا کچھ ہو جائے اور کوئی اور اس کی جگہ لے لے، اور ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ آنے کے بعد چیزیں بدل جائیں، ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کو جب اپنی چیزوں پہ ضرب لگے تو وہ کچھ نہ کچھ کریں ضرور۔ اس وقت سیدھی سی بات ہے، اسرائیلی یا پرو اسرائیلی گورنمنٹس پوری دنیا میں موجود ہیں، وہ چھوٹا سا ملک ہو کے پوری دنیا کے بڑی اسٹیبلشمنٹ کو نچا رہا ہے، اور پوری دنیا کی بڑی اسٹیبلشمنٹس میں اس کے بڑے لوگ ہیں، خواہ وہ مسلمانوں کے ملک ہوں، خواہ وہ مسلمانوں کے سینٹرز ہوں، وہاں پہ اسرائیلی نمائندے موجود ہیں۔ اس حقیقت کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس حقیقت کو جیو اسٹریٹجک بنیادوں پہ نہیں، انرجی پیٹرنز کی بنیادوں پہ بات کر رہا ہوں۔ میرے کاغذ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی اسٹیبلشمنٹس میں، بڑی بڑے ملکوں کے اندر اسرائیلین ریپرزینٹیٹیوز موجود ہیں، اور وہ بے نقاب ہوں گے، اور پھر مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں گی، پھر شاید چیزیں بدلیں۔ رہ گئی بات امریکن فیڈریشن کے ٹوٹنے کی، تو یس امریکن فیڈریشن کین بریک اپ۔ ابھی اس کے چانسز اس لیے میں نہیں 100% بتا سکتا کہ ہم جب چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پرسنٹائل کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اگر کسی چیز کا ہمیں جواب 51% سے زیادہ ملے تو ہم اس کو یس کنسیڈر کرتے ہیں، اور اگر 80% سے زیادہ ملے تو ہم اس کو obvious کنسیڈر کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت فیڈریشن بریک کے چانسز مجھے 34 سے 44% کے درمیان نظر آ رہے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے، لیکن ابھی میں یہ کنفرم نہیں کر سکتا کہ امریکن فیڈریشن واقعی ٹوٹے گی یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ ٹوٹے گا۔ ابھی میں بالکل کنکلوژن کی طرف نہیں پہنچ سکتا۔ ظاہر سی بات ہے سر، جو میں چیز مجھے پڑھی جاتی ہے میں وہ تو بتاؤں گا، جو چیز میرے سمجھ میں نہیں آتی میں اس کے اوپر ضرور اپنی رائے دینی ہے۔ جتنا مجھے سمجھ آتا ہے میں اتنا بتا سکتا ہوں۔ مجھے بھی یہ فیڈریشن ٹوٹنے کے اشارے ضرور مل رہے ہیں، لیکن 100% ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب رہ گئی بات مسلمانوں کی یونٹی کی، تو یس اٹ از کہ مسلمانوں نو ہون جڑی فنڈ پینی ہے نا، وہ دنیا دے وچ جو ہے نا، ایک چیز سیدھی سی ہے جی بھائی جان، میرا یہ دکھی دل ہے، میں بہت زیادہ مجھے تکلیف ہے، مطلب فلسطین کے بچے کیا پلاسٹک ہیں؟ فلسطین کی مائیں کیا ان کا خون نہیں ہے؟ فلسطین کے جو باپ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو ہاتھ میں اٹھا کے بھاگتے پھر رہے ہیں، وہ انسان نہیں ہے کیا؟ ہمیں ان کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ ملت جو ہے وہ اسلامیہ وہ ایک جسم کی طرح ہے، اگر کسی کو
ایک کو حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا روتا ہے، بے حس ہو گئے ہوئے ہیں ہمیں، وہ ٹرینکولائزرز اتنے لگ گئے ہوئے ہیں اسرائیلین اور دوسرے لوگوں کے، اور یہ اپنے سیلف، میرے سمیت میں اپنے آپ کو اس سے ایکسکلوڈ نہیں کرتا، ہمیں سب کو جو ہے نا وہ ایسے ٹیکے لگ گئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اب کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمیں نہ وہ درد محسوس ہوتا ہے نہ وہ ہمیں احساس ہوتا ہے، ہم تو ان کے خلاف زبان سے بھی جہاد نہیں کر سکے، ہاتھ سے تو بڑی دور کی بات ہے، ہم لوگ تو ان کے خلاف ذہنی طور پہ جہاد نہیں کر سکے، ہماری تو سوچیں مفلوج ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو وہ جو فلسطینیوں کا خون ہے نا وہ پاک خون ہے، وہ مقدس خون ہے، یہ بڑے خاص طور پہ یہ غزہ کا علاقہ اور یہ جو بیت المقدس کا ارد گرد کا علاقہ ہے، یہ وہی علاقہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہوا بارکنا لہو، ہم نے ان کے ماحول کو برکت دے دی۔ یہ اسی علاقے کے بارے میں کہا ہو گیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف، کہ جس کے ماحول کو اس نے برکت دے دی۔ مسجد اقصی کے ارد گرد کا علاقہ یہ غزہ ہی ہے، اور یہ مقدس سرزمین ہے، یہ بابرکت سرزمین ہے، اور اگر اس بابرکت سرزمین پہ ہونے والے ظلم کو ہم نہیں روک سکتے نا تو پھر عذاب کا دروازہ ویسے ہی کھل چکا ہے۔ اب جب وہ چیزیں دھڑام دھڑام ہمارے گھروں میں گریں گی، میرے سمیت سب کے گھر تباہ ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب دنیا میں جو جس طرح کے عذاب اتریں گے، اب ہم وقت ضائع کر چکے ہیں۔ وی ہیو آلریڈی ٹریگرڈ، ہم یہ ساری سچویشن کو آلریڈی ٹریگر کر چکے ہوئے ہیں، گولی بندوق سے نکل گئی ہوئی ہے، اب واپس نہیں آئے گی۔ اس وقت بھی اگر کوئی تھوڑا سا کوئی کر سکیں تو تھوڑا بہت شاید بچاؤ ہو جائے، ویسے زیادہ مشکل کام نظر آتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی بے حسی کی وجہ سے زیادہ تباہی ہوگی، یہ کافروں کی وجہ سے اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ جو خاموش بہت قوم ہے نا، جو کوفہ ہے، یہ کوفہ پورا مسلم امہ کوفہ ہے کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوتی رہی اور کوفی خاموش رہے، کوفیوں نے اپنی تلواریں سرنڈر کر دیں، آج ہم سب کوفی ہیں، ہم میں سے کوئی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا وہ میرے سمیت کوئی حامی نہیں ہے، اگر ہوتے تو ان کے دشمنوں کے خلاف یا ان کے خلاف کم از کم آواز تو اٹھاتے، کم از کم نکلتے۔ میں جذباتی ہو جاتا ہوں بعض اوقات اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہوئے، لیکن سر میں کیا کروں، میرے اندر جو آگ ہے میں اس کو خود بھی نہیں اس قابل کہ میں اس آگ کو باہر نکال کے لوگوں کو بیان کر سکوں، بس جتنا کر سکتا ہوں اتنا ہی کرتا ہوں، اس سے زیادہ کیا کرنا ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی، تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ ایسے ضائع ہو جائے، یہ رنگ لائے گا۔ شاہ جی اجازت دیجیے، ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔